نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، 3 کام ایسے ہیں کہ جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے میں ان کے متعلق اس کی قسم کھا سکتا ہوں۔ 1، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لہٰذا تم صدقہ کیا کرو۔ 2، جو کسی بندے کے ظلم کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ 3، جو بندہ مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنا غصہ پی جائے حالانکہ وہ اس پر قادر تھا کہ اپنا غصہ نکال سکے، اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت سب مخلوق کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ کہ اس کو حور عین میں سے اختیار دیں گے کہ جس کو چاہے پسند کر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کا چہرہ اور سر کی چوٹی ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب انسان تواضع کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ اور سر کی چوٹی بلند کر دو، اور جب تکبر کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ اور سر کی چوٹی کو پست کر دو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں کو یکجا کیا گیا ہے، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے دوست، اپنے اخلاق کو مزین کرو، اگرچہ کافروں کے ساتھ بھی معاملہ ہو، آپ جنت میں ابرار کے درجوں میں داخل ہوں گے، اور میری طرف سے یہ بات اس شخص کے لیے طے ہو چکی ہے کہ جس نے اپنے اخلاق کو حسین بنایا، میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور اپنے حظیرۃ القدس سے پانی یا کوئی اور پینے کی چیز پلاؤں گا، اور اپنے قرب میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تجھے ان 2 خصلتوں کے متعلق نہ بتاؤں جو عمل کرنے میں ہلکی پھلکی ہیں اور دیگر اعمال حسنہ کے مقابلے میں میزان اعمال میں بہت وزنی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا، حسن اخلاق کو اور طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات نے ان 2 اعمال کے طرح عمل نہیں کیے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق پوچھا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے تقوی اختیار کرنا اور حسن اخلاق سے زندگی گزارنا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، دوزخ میں زیادہ تر کون سا عمل داخل کرے گا؟ آپ نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ منہ یعنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور شرمگاہ کو ناجائز جگہ سے محفوظ رکھنا جنت میں داخل کرے گا۔ جو ان دونوں کی حفاظت نہیں کرے گا، زبان سے بد اخلاقی اور شرمگاہ سے جرائم کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر مسلمان ہوگا تو سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا، اگر کافر ہوگا تو اس کے دوزخ کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔